سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 6۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ قل إنما أنا بشر مثلكم، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے بلا شبہ میں ایک انسان ہوں تمہاری طرح، یوحا الیہ ہاں میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد کہ بلا شبہ تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا الیہ بس اسی کی طرف سیدھے رہو، واستغفروا اور اس سے معافی مانگتے رہو، وویل للمشرکین اور سخت ہلاکت ہے شرک کرنے والوں کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاة وہ لوگ جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے، لہم اجر غیر ممنون ان کے لیے اجر و ثواب ہے نہ ختم ہونے والا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کفار مکہ مشرکین عرب کو بالخصوص مخاطب کرتے ہوئے اور تمام دنیا کے انسانوں کو عمومی طور پر خطاب کرتے ہوئے قرآن کریم کی حقانیت کو واضح کیا۔ یہ ایک تفصیلی کتاب ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو کافروں کا جواب تھا اس کو اللہ پاک نے نقل کیا کہ وہ کہتے کہ جناب ہمارے دلوں پہ غلاف پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں کے اندر بوجھ پڑا ہے اور ہمارا تمہارا درمیان میں پردہ ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی تم کیا کہتے ہو۔ میرے محترم دوستو، ایک بندہ انتہائی خیرخواہی کے ساتھ اور پوری جو ہے وہ دل کے اندر ہمدردی رکھتے ہوئے وہ کسی کو دعوت دے، حق کی طرف بلائے اور آگے سے جواب یہ ملے کہ جی سانو تیری گل سمجھ نہیں آتی، پر ایسے یعنی بیہودہ انداز سے اور بدتمیزی کے انداز سے جواب دے اور مذاق اڑائے کہ جی ساڈے کناں دے وچ بوجھ سانو نہیں پتہ لگتا تو کی کہنے۔ ایسی صورتحال کے اندر جواب کیا ہونا چاہیے، انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بڑے سے بڑا نرم دل انسان بھی وہ بھی بیزار ہو جائے گا، جاؤ یار دفعہ ہو پھر نہیں تو نہ سے، لیکن ایک اللہ کا نبی، ایک داعی، ایک برحق اللہ کی طرف بلانے والا، اس کا اخلاق، اس کی طبیعت، اس کا مزاج وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کا جواب دے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیا سکھایا؟
آپ نے بڑے ہی دو ٹوک اور واضح انداز میں اور بڑے نرم انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ آپ ان سے کہیں انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ تمہاری طرح کا مطلب یہ نہیں، اللہ معاف کرے کہ اللہ کے نبی میں اور عام انسان میں فرق کوئی نہیں ہوتا۔ فرق بہت بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، بلکہ شاید زمین و آسمان کا فرق بھی معمولی ہو۔ اللہ کا نبی ساری دنیا کے انسانوں سے اعلیٰ افضل ترین انسان ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے محترم دوستو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ انسان نہیں۔ جیسے ایک بندہ پتھر لے کے آتا ہے اور ایک بندہ ہیرا لے کے آتا ہے، پتھر میں اور ہیرے میں وہ زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن ہیرے کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پتھر نہیں ہے، تو وہ بھی پتھر ہے۔ سڑک پہ ڈالے جانے والا بھی پتھر ہے، ہیرا بھی پتھر ہے، لیکن دونوں پتھروں کے اندر آپ حضرات جانتے ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار انسان ہیں کہ دونوں پتھروں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس کے باوجود ہم یہی کہیں گے کہ ہیں دونوں پتھر۔ اسی طرح میرے محترم دوستو اللہ کے نبی اور ایک عام امتی انسان ہونے میں دونوں برابر انسان ہے، لیکن ایک اللہ کا نبی انسان بہت عالی شان انسان ہوتا ہے، عظیم الشان انسان ہوتا ہے، اس کا مرتبہ مقام اور اس کی رفعت اور شان بہت بلند ہوتی ہے۔ اور پھر امام الانبیاء جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سارے نبیوں سے بھی اعلیٰ، لیکن آپ نے نہایت تحمل کے ساتھ جواب دیا کہ بھائی یہ سمجھانا، عقل میں ڈال دینا، دل میں بات کو اتار دینا، یہ میرا کام نہیں، میرا کام صرف تم تک بات پہنچانا، تبلیغ کرنا۔ اللہ نے پیغام دیا، میں نے تم تک پہنچا دیا، اس پہنچانے کے اندر میں پوری کوشش کروں گا، پورا زور لگاؤں گا، تمہیں سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے تو میرا تو کوئی گناہ نہیں، میرا تو کوئی قصور نہیں۔ لہذا میرا پیغام یہ ہے، انسان ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں، اور وہ پیغام کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی معبود ہے۔ تمہارا معبود کیا ہے؟ ایک ہی معبود ہے۔ فاستقیموا الیہ، اسی کے سامنے سیدھے رہو، استقامت اختیار کرو۔ استقامت میرے بھائیوں یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائے اور مختصر نصیحت کرے، میں اس پہ عمل کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مختصر نصیحت فرمائی، فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جا، استقامت اختیار کر۔ استقامت کس چیز کا نام ہے؟ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دو چیزوں کا نام استقامت، دو چیزوں کا نام، التعظیم لامر اللہ، اللہ کے ہر حکم کی تعظیم کی جائے، اللہ کے ہر حکم کی عظمت کو مانا جائے، والشفقۃ علی خلق اللہ، اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کی جائے۔ یہ دو چیزیں ہیں میرے محترم دوستو، اللہ کے بھی حقوق ہیں، بندوں کے بھی حقوق، مخلوق کے بھی حقوق ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے احکامات کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق پر شفقت، اس کا نام استقامت ہے۔ فاستقیموا الیہ، اس اللہ کے لیے سیدھے ہو جاؤ، اور واستغفروا، ظاہر انسان اللہ کے سامنے 100% تو ہو نہیں سکتا، پرفیکٹ تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی جو مکمل ہوتے اللہ کو خوش کرتے، باقی تو انسانوں میں کمی کوتاہی ہوتی ہے،
اس کا حل کیا بتایا؟ کوشش کرو سیدھے رہنے کی، لیکن اس میں جو کمی ہو جائے اس پہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ سیدھے راہ پہ چلتے چلتے لازمی بات ہے انسان کچھ نہ کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ انسان سیدھا راستہ ہی چھوڑ دے۔ اگر انسان راستہ ہی غلط اختیار کر لے تو وہ تو پھر جائے گا نا کھڈے میں، گرے گا کہیں۔ راستہ صحیح ہو، اس کے بعد ظاہر ہے 100% عمل نہیں ہو پا رہا، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کے لیے فرمایا اللہ سے استغفار کرتے رہو، معافی مانگتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دن کے اندر 70 دفعہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ کے متعلق آتا ہے دن کے اندر ایک ایک دن میں، بلکہ ایک ایک مجلس میں آتا ہے 70 دفعہ سے بھی زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ بخشے بخشائے تھے، معصوم نبی تھے، اللہ پاک نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر کوئی ہے بھی میں نے وہ بھی معاف کر دیا، پھر بھی آپ استغفار کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج ہمیں بھی استغفار کی بہت ضرورت ہے، کثرت سے ہم اللہ سے معافی مانگا کریں، دل کے یقین کے ساتھ اور سیغے کے علم کے ساتھ یہ کہا کریں اللہ ہمیں معاف کر دے، استغفر اللہ کثرت سے پڑھ۔ اللہ پاک فرماتے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے۔ ویل بعض حضرات فرماتے اس کا معنی بربادی اور ہلاکت، بعض حضرات فرماتے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ان مشرکوں کو اس وادی کے اندر رکھا جائے گا، اس خوفناک جگہ میں رکھا جائے گا، وہ تباہی اور بربادی ہے ان مشرکوں کے لیے۔ کون سے مشرک؟ فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ وہ مشرک ہیں جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ میرے محترم دوستو یہاں علماء نے کچھ سوال اٹھائے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ اٹھایا یہاں زکوٰۃ کا ذکر آیا، حالانکہ یہ صورت تو مکی ہے اور زکوٰۃ تو مدینہ منورہ میں آ کے فرض ہوئی، تو پھر یہاں زکوٰۃ کا ذکر کیسے آ گیا کہ یہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے؟ اس کا جواب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یوں دیا ہے، وہ فرماتے کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو مکہ میں ہی ہو گئی تھی، جب نماز فرض ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر ساتھ ہی زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی تھی۔ البتہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں آ کے طے ہوئی کہ کتنے مال پہ کتنی زکوٰۃ، صاحب نصاب کون ہے، کس پہ زکوٰۃ ہوگی کس پہ نہیں ہوگی، اور کس مال پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی، اونٹوں کی کتنی زکوٰۃ ہے، گائے کی کتنی زکوٰۃ، بھیڑ بکریوں کی کتنی زکوٰۃ، سونے چاندی کی کتنی زکوٰۃ، یہ تفصیلات مدینہ منورہ میں آ کے طے ہوئی۔ باقی زکوٰۃ فرض ہے اتنی بات مکہ مکرمہ میں ہی فرض ہو چکی تھی، اور اسی لیے یہاں بھی اور سورۃ مزمل میں بھی اللہ پاک نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، حالانکہ وہ بھی مکی صورت ہے اور بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے۔ تو لہذا یہ بات دل میں رکھنی چاہیے، ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کی فرضیت مکہ مکرمہ سے ہی ہو گئی تھی۔ دوسرا سوال یہاں یہ اٹھایا گیا کہ کافر جو ہے وہ تو مشرک ہے، کافر ہے، اس کے لیے زکوٰۃ نہیں دیتا یا وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ تو ایک عملی کوتاہی ہے، تو کیا کافروں پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی آپ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ تو بعض حضرات فقہا کے نزدیک تو کافر بھی مکلف ہوتے ہیں، کافروں پہ بھی لازمی ہوتا ہے کہ وہ احکامات کی پابندی کریں، ان کے نزدیک تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں، یہاں وہ ٹھیک ہے، جب ان پہ فرض تھا تو اللہ نے کہا کہ کیوں نہیں زکوٰۃ دیتے۔ لیکن جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ کافر پہ فرض نہیں ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ کوئی اور حکم کا وہ پابند ہے، کیونکہ وہ کافر ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، سارے احکامات تو ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ، مسلمان پہ احکامات فرض ہوتے ہیں، ایمان والے پہ احکامات فرض ہوتے ہیں، تو جب کافر پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں
تو پھر اللہ پاک نے کیسے کہہ دیا یہ وہ مشرک ہے جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اس قابل کیوں نہیں بنتے کہ زکوٰۃ ادا کر سکیں، یعنی ایمان لائیں اور ایمان لا کے زکوٰۃ دینے کے قابل بنے اور پھر زکوٰۃ ادا کریں۔ تو گویا لا یؤتون الزکاۃ کا معنی یہ ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ اس قابل کیوں نہیں بنتے کہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ تیسری بات یہ کہ بعض فقہاء نے علماء نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ نماز کا ذکر نہیں ہے، ڈائریکٹ زکوٰۃ کا ذکر ہے، حالانکہ اکثر جگہ پہ زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ ہے، یا نماز کے بغیر ہی سیدھا فرما دیا یہ وہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ کافر لوگ بڑے سخی تھے، مشرک لوگ بڑے ہی مال خرچ کرنے والے تھے، غریبوں کی ہمدردی ادھر ادھر لوگوں پہ خرچ کرنا بہت ہوتا، لیکن جو شخص کلمہ پڑھ لیتا، ایمان لے آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیتا، ان کے لیے ان کے دل اتنے پتھر ہو جاتے کہ ان کو مال دینے کے لیے یہ تیار ہی نہیں ہوتے، ان پہ خرچ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کی اس عملی کوتاہی کو بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان والوں پہ اپنا مال خرچ ہی نہیں کرتے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یہاں زکوٰۃ کا معنی دل کی زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ نہیں، دل کی زکوٰۃ۔ دل کی زکوٰۃ کا مطلب یعنی دل کو پاک نہیں کرتے، جیسے زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے، یہ دل کو پاک نہیں کرتے۔ مطلب کیا؟ وہی مطلب کہ کفر اور شرک سے دل کو پاک نہیں کرتے اور ایمان اور تسلیم کو دل کے اندر پیدا نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی بڑے کنجوس ہیں، یعنی دل کو پاک نہیں کرتے یا مال کو پاک نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یہ آخرت کے بھی منکر، مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ مر کے انسان ختم نہیں ہوتا، بلکہ مر کے ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی۔ اللہ ہمیں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ آج بھی دنیا کے اندر کروڑوں نہیں اربوں انسان ایسے ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے ہی نہیں۔ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر بھی کریں اور تیاری بھی کریں۔ یہاں تک تو اللہ پاک نے ان کو ڈرایا، یہ نذیر ہے، یہ پیغام نذارت ہے، خبردار کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے، بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ۔ آگے اللہ پاک نے خوشخبری بھی سنا دی۔ یہ قرآن کریم کا انداز ہے، نری خوشخبریاں اور نری بشارتیں دی، ایسے معافی اور جنت اور جنت، اور یہ بھی صرف نہیں ہے قرآن کریم میں، اور صرف ڈراوا ہی نہیں ہے کہ جناب مر گئے جناب جہنمی جہنم ہے اور کچھ نہیں۔ قرآن کریم نے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھے، اعتدال میں رکھے، بشیر بھی ہے نذیر بھی۔ تو اس لیے جہاں خبردار کیا، آگاہ کیا، وہاں ساتھ ہی فرما دیا ان الذین آمنوا، جو ایمان لائیں گے، وعملوا الصالحات، اپنے اعمال کو سنواریں گے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، غیر ممنون۔ علماء نے لکھا ہے ممنون کا معنی مقطوع، یعنی کبھی بھی ختم نہ ہونے والا اجر ان کو ملے۔ اس کی ایک تشریح علماء نے یہ کی کہ جنت میں جائیں گے، روزانہ اجر بڑھتا جائے گا، روزانہ اجر بڑھتا جائے گا، روزانہ جنت کی بہاریں بڑھتی جائیں گی، روزانہ ان کے اندر کیونکہ ایک انسان ایک ماحول میں اکتا جاتا ہے، کتنے ہی اچھی زندگی انسان کی ہو، ایک جیسے ماحول میں انسان اکتا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جنت ایسی بنائی کہ جہاں روزانہ نئے مزے ہوں گے، نئی خوشیاں ہوں گی، تاکہ انسان اکتائے نہ وہاں۔
اسی طرح جنت میں ایک نعمت انسان حاصل کرے گا، اس کی جگہ دوسری نعمت آ جائے۔ یہاں دنیا میں پھل توڑ لے ایک دفعہ تو پھر اگلے سیزن کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اب اگلے سیزن میں پھل لگے۔ لیکن جنت میں علماء نے لکھا ہے ادھر ٹہنی سے پھل توڑے گا ادھر نیا پھل لگ جائے، تو کہیں بھی اجر ختم نہیں ہوگا۔ اور بعض علماء نے اس کے تشریح یوں کی ہے کہ جو بندہ ایمان اور اعمال صالحہ والا ہوتا ہے اور اعمال کی پابندی کرتا ہے، وہ کسی وقت کسی مجبوری سے کوئی عمل نہ بھی کر سکے تو اللہ پھر بھی اس کو اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ مثلا ایک بندہ نماز کا عادی ہے، تہجد کا عادی ہے، وہ ساری نمازیں، سارے فرائض، سارے نوافل پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر بیمار ہو گیا۔ اب بیمار ہونے کی وجہ سے وہ فرائض پورے کر رہا ہے، نفل نہیں پڑھے جا رہے، بمشکل وہ فرض پورے کرتا ہے، تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں میرا بندہ صحت کے اندر میری عبادت کرتا رہا، تندرستی کے اندر مجھے یاد کرتا رہا، اب بیمار ہوا ہے تو میری وجہ سے ہوا ہے، بیماری میری طرف سے آئی ہے، لہٰذا اگر اب یہ نفل نہیں بھی پڑھ پا رہا تب بھی اس کو اجر دیتے رہو۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی۔ سفر میں چلا گیا، اب حالت سفر میں تھکاوٹ کی وجہ سے کوئی اعمال نہیں کر سکا تو اللہ پاک فرماتے چلو اس کو اجر دیتے رہو، یہ میرا بندہ حضر کے اندر، مقام کے اندر یہ میرے اعمال کی پابندی کرتا ہے۔ تو لہم اجر غیر ممنون کا ایک معنی یہ لکھا ہے کہ انسان زندگی میں جن اعمال کا پابند ہوگا، بیماری کے سفر کے ایام میں اگر وہ نہیں بھی کر سکے گا اللہ اس کو اجر و ثواب دیتا رہے۔ بعض اوقات انسان ہوتا ہے نا بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکا، بیماری ہے۔ اب اللہ کی رحمت کیا ہے، یہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، گویا ادھوری نماز ہے، یہ اشارے سے پڑھ رہا ہے، گویا کہ ایک ہلکی سی نماز ہے۔ اللہ پاک اس صحت اور تندرستی میں عبادت کرنے والے جیسا اجر اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے لہم اجر غیر ممنون۔ شرط یہ کہ بندہ صحت والے حالات میں، تندرستی والی حالت میں اللہ کے احکامات کا پابند رہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے اجر ہوگا غیر ممنون، کبھی ختم نہ ہونے والا۔ اور بعض علماء نے فرمایا یہ ممنون من سے ہے جس کا معنی احسان جتلانا۔ دنیا کے اندر بعض اوقات کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ نیکی کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے دیکھیا سی تیرے نال اے کیتا احسان، وہ بندہ بیچارہ الٹا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں یہ احسان لے کے میں تو پھنس گیا، یہ تو تھا کہاں تو دستا پھرتا بھی میں تو احسان کی۔ قرآن کریم نے کہا نا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی اور بھلی بات کہہ لینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے بعد بندہ تکلیف دے۔ کسی کو کوئی ہدیہ تحفہ صدقہ دے کے پھر اس کے بعد اس کے جو ہے نا اشتہار لگاتا پھرتا ہے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا۔ لوگ اب ایک ایک پیکٹ لفافے کا دیتے اس پہ بھی سیلفیاں بناتے۔ یہ احسان جتلا کر نیکی کرنا، اس سے بہتر ہے بندہ نیکی نہ کرے، ویسے کہہ دے کہ یار معاف کر دے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے یہ بہتر ہے۔ تو احسان جتلانے والا جو ہے اللہ فرماتے یہ کام نہیں ہوگا، اجر ملے گا، بہت کچھ دیں گے، لیکن احسان نہیں جتلائیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، بلکہ بڑی تمہیں جو ہے دل کی خوشی اور بشاشت حاصل ہوگی، کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کی۔ میرے محترم دوستو، یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے ہمارے سامنے رکھ دی۔ کفر کے راستے پہ آخرت میں کیا انجام ہوگا وہ بھی بتا دیا، ایمان کے راستے پہ چلتے ہوئے آخرت میں کیا بہترین زندگی ملے گی وہ بھی بتا دی۔ اب قدم اٹھانا ہمارا کام ہے، چلنا ہمارا کام ہے کہ ہم ایمان کے راستے پہ چلتے ہیں یا کفر کے راستے پہ چلتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو کفر کے راستے سے بچ کے ایمان کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخری دم تک
ایمان پہ سلامتی اور استقامت نصیب فرما۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا و